بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کی توحید کا اور دوسرا حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور رسالت پر ایمان، اس کا اقرار اور اعلان، اس کے تقاضے ہیں، اور ان میں سے ایک بنیادی تقاضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو بلا تردد، بلا چو چرا، اگر مگر، چونکہ چنانچہ کی گردان کے بغیر کسی شرط اور قید کے تسلیم کیا جائے دل و جان سے، اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ سورہ الحشر 28واں پارہ آیت کریمہ 8 کا آخری حصہ دیکھیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے تھام لو۔ جگہ مل گئی ہے؟ پھر سنیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، آیت شریفہ 7، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے پکڑ لو، اسے تھام لو۔ اس پکڑنے کے لیے، اس تھامنے کے لیے کوئی اور مخلوق میں سے سپریم اتھارٹی نہیں کہ وہ مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کے چاہنے والے کون ہیں؟ کوئی نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے جو ارشادات ہیں وہ سر تسلیم خم ہے، اس کے بعد کہ مخلوق میں سے کسی اور کی بات کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے میں اپنے اور آپ کے لیے ایک ایسی شخصیت کی 3 مثالیں، 3 واقعات لایا ہوں جو انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات میں دوسرے نمبر کی شخصیت ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے بڑی شخصیت جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے بعد اللہ کی بشریت میں سب سے بڑے جناب سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو جناب فاروق ہوتے، اور وہ ہیں جس گلی میں وہ چلیں شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جائے، اور وہ ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار نام لے کے انہیں جنت کی بشارت دی، اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محل جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف نہ اپنی رغبت، نہ اپنی خواہش، نہ اپنی چاہت، اور نہ ہی اپنے کسی فیصلے کی قطعاً
پرواہ کرتے. آئیے 3 مثالیں یا جتنی ممکن ہو سکے. پہلی مثال، امام احمد نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی ان سے روایت کیا. یہ عبداللہ ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے سالم جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے. وہ اپنے دادا کی بات بیان کرتے ہیں اور ثابت شدہ بات. کیا بات ہے؟ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت غیرت والے شخص تھے. جب وہ نماز کے لیے جاتے تو ان کے پیچھے پیچھے عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روانہ ہو جاتی. اور یہ عاتقہ ان کی بیوی تھی اور وہ زید کی بیٹی تھی. جناب فاروق رضی اللہ عنہ اس کا مسجد میں جانا ناپسند کرتے تھے. اپنی شدید غیرت کی بنا پر انہیں پسند نہ تھا کہ ان کی بیوی مسجد میں بھی جائے. مسلمان تیری غیرت کدھر گئی؟ وہ مسجد میں بھی جانا پسند نہ کرتے تھے اپنی غیرت کی وجہ سے اپنی بیوی کا. اور اس کے ساتھ، اور یہ ہے آج کا ہمارا سبق، وَيَقْرَهُ مَنْ أَهَا، اور اس کا روکنا بھی ناپسند کرتے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ عمر جن سے دشمن ہزاروں میل بیٹھے لرزہ بر اندام ہو، ڈریں، وہ اپنی بیوی کو باہر جانے سے نہیں روکتے، حالانکہ اس کا جانا انہیں پسند نہ تھا. کیوں؟ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورتیں نماز کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو پھر ان کو روکو نہیں. عمر، کون عمر؟ اللہ اکبر. ان کی جلال، ان کی ہیبت، اس کے کتنے واقعات ہیں، سچے واقعات. لیکن حدیث کی ہیبت، اللہ کے رسول کے فرمان کی ہیبت اتنی زیادہ ہے، باوجود اپنی شدید غیرت کے، باوجود بیوی کے مسجد میں ان کے نہ چاہتے ہوئے جانے کے، یہ جرأت نہیں کہ اس کو روک سکے. ان کی بیوی سے کہا گیا، ایک دوسری روایت میں ہے، اور اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، کیوں جاتی ہو؟ اور آپ کو پتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے ناپسند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا، وہ بھی ان کی بیوی ہے، وَمَا يَمْنَعُهُ أَن يَمْنَعْنَا، جب ناپسند کرتے ہیں تو ہمیں روکتے کیوں نہیں؟ ان کو اندر کی کہانی کی خبر ہے. تو انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روکے. ساری جرأت، ساری غیرت جب سنت سے ٹکرائے، فاروق کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت. سب سے اوپر کیا ہے؟ بولو، سپریم کیا ہے؟ بالادستی کس کی ہے؟ بولتے نہیں. کیا میرے اور آپ کے نزدیک یہ ہے؟ اگر ہوگا تو صحیح مسلمان بنیں گے، وگرنہ جو کہانی ہے وہ ہے. اور امام عبد الرزاق نے امام الزہری کے حوالے سے روایت کیا، ان کی بیوی سے کہا گیا، اللہ کی قسم، یقیناً
آپ یقیناً جانتی ہیں کہ بے شک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے انہوں نے خود کہا، اللہ کی قسم تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ کس کو؟ بولو، تمہارے مسجد میں جانے کو۔ بی بی کہتی ہے واللہ لا انتہی حتی تنہانی، میں جانے سے باز نہ ہوگی یہاں تک کہ آپ مجھے روک دے، خاوند ہے، رک جاؤں گی۔ عمر فاروق نے فوراً فرمایا فَإِنِّي لَا أَنْهَاكَ، سو یقیناً میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تشریح یہ جرأت کہاں سے لاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اللہ کی باندیوں کو مسجد جانے سے نہیں روکنا، میں جانا پسند نہیں کرتا، میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن سنت کی مخالفت کی جرأت کہاں سے لاؤں؟ کون ہے ہم میں سے ایسا ہاتھ کھڑا کرے میں درس چھوڑ کے اس کا ہاتھ چھوڑ؟ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ مزید سنیے، بابو جی بات واضح ہو رہی ہے، مزید سنیے۔ امام عبد الرزاق نے روایت کیا فَلَقَدْ طُعِنَ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوم طعن وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ، جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا، وہ حملہ جو ان کی زندگی میں آخری موقع تھا ان کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا، اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہے، بس جتنے دن زندہ رہے وہ بستر پر خون جاری ہے، اور سب کو خبر ہو گئی ہے کہ عمر فاروق اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے ہمارے سبق کے متعلقہ بات، جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہو اس دن بھی وہ بی بی ان کے ساتھ فجر کی نماز میں مسجد میں تھی، موت آنے تک۔ ایک دن کی، دو دن کی کہانی نہیں، زندگی بھر عمر فاروق نے یہ اپنے اندر جرأت نہیں پائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے روکا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی غیرت کو باقی رکھنے کے لیے بی بی کو منع کر دوں، نہیں، زندگی کی آخری نماز فجر مسجد نبوی میں پڑھانے کے لیے آئے ہیں، وہ بی بی اس دن بھی ان کے ساتھ مسجد میں موجود تھی، ظاہر خواتین کی صفوں میں۔ تو کیا بات، آج کا سبق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مخلوق میں سے ہر کسی کی بات کے بولو، یہ کہنا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فلاں نے یوں کہا ہے، نہ، اس کی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یوں کہا ہے، محدث نے یوں کہا ہے، نہ، ساری امت ایک پلڑے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دوسرے پلڑے میں، کون سا پلڑا باری ہوگا؟ بولو۔ یہ کہنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے مولوی صاحب نے یوں کہا، ہمارے مفتی صاحب نے یوں بیان کیا، ہمارے محدث نے، ہمارے مفسر نے، ہمارے فقیہ نے، ہمارے امام نے یوں کہا، نہ، ایسے نہ کرو۔ آئیے اسی پر بس کریں، یا 3 تو نہیں ہوں گے، ایک اور سن لیں یا چھوڑ دیں؟ ایک ہوا جی، ایک اور واقعہ سن کے اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو وائل سے اس واقعہ کو روایت کیا۔ شیبہ
یہ شیبہ بن عثمان ہیں جن کے پاس بیت اللہ کی، جس خاندان میں بیت اللہ کی چابی تھی. وہ شیبہ ابو وائل سے بیان کرتے ہیں اور یہ دونوں بیت اللہ میں بیٹھے تھے. اللہ موت سے پہلے ہمیں بھی وہاں بیٹھنا نصیب کرے اور وہاں وہی بہریں آئیں جو تھیں اور وہاں جانا اللہ آسان کرے اور نہایت آسان کرے. جناب شیبہ اور ان کے ساتھ ابو وائل مسجد حرام میں بیٹھے. شیبہ کہتے ہیں ابو وائل سے، جہاں تم بیٹھے ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح میرے پاس بیٹھے تھے اور فرمانے لگے، حممت اللہ عدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کوئی سونا کوئی چاندی نہ چھوڑوں مگر اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں. کیا مطلب؟ قدیم زمانے سے لوگ بیت اللہ میں تحائف بیچتے اور وہ تحفے بیت اللہ میں موجود تھے، کعبۃ اللہ میں موجود تھے. جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق یہ نہیں کہ وہ بات کریں اور سیکرٹری مانے نہیں، ڈپٹی سیکرٹری ادھر ادھر کر دے، وزیر ہیرا پھیری نہ، وہ تو ہزاروں میل بیٹھے ہوئے اشخاص کی تنابیں کھینچ کے رکھتے تھے، امن میں جنگ میں. نظام کچھ اور تھا. اب وہ ایک بات کہیں اور شیبہ کیا جرأت کریں، ما انت بفاعل، تو ایسے نہیں کر سکتا، تو ایسا نہیں کرے گا. اور یہ کہنا عمر کے سامنے کوئی معمولی بات ہے. آج کا ایک بریگیڈیئر سپاہی سے کہے یہ کرنا ہے، کرنے صاحب وہ کہتا ہے نہیں کروں گا. 100 بریگیڈیئر کا روب اتنا نہیں جتنا ایک فاروق کا تھا. فاروق رضی اللہ عنہ، جس گلی میں وہ جائیں شیطان بھاگ جائے وہاں سے، باقی کون رہے گا؟ اور شیبہ کیا کہہ رہے ہیں، ما انت بفاعل، زوردار طریقے سے آپ یہ نہیں کرنے والے. حیرانگی کی بات ہے، شیبہ کو کتنی جرأت ہو گئی، اور وہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں. فرماتے ہیں لما، کیوں؟ شیبہ کا جواب آدھی سطر کا ہے، لم یفعلہ صاحباک، آپ کے دو ساتھیوں نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق نے نہیں کیا. تفسیر، تو فاروق ہے ٹھیک ہے، امیر المومنین ہے ٹھیک ہے، کسرا اور کیسر تو اسے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے، تو فارس میں فتوحات حاصل کر رہا ہے ٹھیک ہے، رومیوں کی سلطنت کو توڑ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم تجھے جو جانتے ہیں تجھ میں یہ جرأت نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ سکے. یہ نہیں ہو سکتا. صدیق نے نہیں کیا، ہم جانتے ہیں یہ تفسیر ہے، ترجمہ نہیں، کہ تو کیسے کر سکے. آدھی سطر کا جواب، لم یفعلہ صاحباک، تیرے دونوں ساتھیوں نے اس کو نہیں کیا. اتنا ہی جواب ہے. اب فاروق کا جواب سنیے، وہ بھی آدھی سطر یا اس سے بھی کم کا. ہم المرآن یقتدی بہما، وہی دو شخصیتیں ہیں
جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ تفسیر میں کون ہوں؟ فاروق اپنے گھر میں دینا چاہتے تھے عمر، یا اپنی قوم یا قبیلے کو؟ فرمائے الا قسمتها بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان۔ اسلامی مصلحت تھی؟ نہیں، نہ اسلامی مصلحت نہ کوئی اور مصلحت۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولو سب سے اوپر۔ یہ مصلحت کا جو شیطانی دروازہ جب کھلے گا تو کون روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اور ہر آدمی کی مصلحت اس کے لیے معیار اپنا اپنا، یہ جدا ہے۔ تو دین کیا بن جائے گی؟ موم کی ناک بن جائے گی۔ بند کیا یہ دروازہ۔ ہم المرآن یقتدی بہما، جو انہوں نے کیا کافی ہے۔ دوسری روایت میں ہے فقام کما ہوا وخرج، صرف کہا ہی نہیں کہ کہہ کے پھر کر جائیں، نہیں، فقام کما ہوا، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ اندر باہر سے نہیں۔ خلاصہ اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلے رکن کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ڈاکٹر صاحب بات واضح ہو رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بولو اقرار، اعلان، اور اس کے تقاضوں میں سے بنیادی ایک تقاضا کیا ہے؟ آپ نے جو فرما دیا وہ کافی ہے، اور اس کے ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، آپ کی روکی ہوئی بات سے روکنے کے لیے کسی اور کی تائید، کسی اور کی سفارش، کسی اور کی تشریح کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا بیان شافی کافی ہے، ان کی سنت دن سے زیادہ روشن ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ لائے، ہمارے کنبوں کو لائے اور پوری امت کو لائے۔ امت جب جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بارے میں نقش قدم پہ آئے گی، انشاءاللہ بلند و بالا ہوگی، اطمینان و سکون پائے گی، عزت پائے گی، تمنگری اور امارت پائے گی، وگرنہ جو حشر ہے اور آگے جو ہونے والا ہے اللہ خیر کرے۔ آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔